وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محبت سے صلاۃ و سلام تاکہ برکت ہو جائے آیت کریمہ میں نے پڑھ دی اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت عطا فرما کر ودین الحق کو دین حق دے کر، اس لیے کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، اور اس پر اللہ بطور گواہ کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ لوگ جو آپ کے صحابہ ہیں وہ آپس میں تو بڑے شیر و شکر ہیں اور کفار پر بڑے سخت ہیں، تو ان کو دیکھے گا سجدہ کرتے، رکوع کرتے اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سجدوں میں، جن کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہیں، اور اس بات کا تذکرہ ہم نے قرآن میں ہی نہیں کیا بلکہ اس بات کا تذکرہ ہم تورات میں بھی کر چکے ہیں اور انجیل میں بھی کر چکے ہیں۔ جو موضوع میرے لیے منتخب کیا گیا وہ ہے عظمت صحابہ۔ ظاہر اس بات پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی عام ہسٹری، عام اولڈ عربین، I have been studying in GC Lahore، اور I know کہ history is only history. History is not the base of Islamic faith and law. The Islamic faith and law is Quran and Hadith. اور میں نے اپنی عمر کے 40 برس اس طرح گزارے ہیں بات کرتے ہوئے کہ 40 سال میں کبھی میری تقریر پر لڑائی نہیں ہوئی، چونکہ میں نے کبھی تاریخ کو بیس نہیں بنایا۔ میں نے ہمیشہ عقیدہ قرآن سے بیان کیا یا احادیث سے صحیحہ مجروحہ سے بیان کیا، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ اپنے اغیار نے بھی کہا کہ یہ بندہ صحیح کہتا ہے۔ اب مجھے صرف اتنا کہنا ہے، اہل سنت تمہیں راہ اور مجھے راہ دکھائی تھی، چلنے کے لیے راستہ متعین کر دیا تھا ایک مرد حق نے جس کا نام شاہ احمد رضا تھا۔ وہ راستہ متعین کر گئے تھے، اور وہ راستہ اتنا سیدھا تھا کہ اس کی آخری منزل مدینہ مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا اس بات پر تمام اہل سنت و جماعت کا تو کیا، تمام مکاتب اہل فکر کا اتفاق ہے، جو مدینہ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جو مصطفیٰ کریم تک پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور مولانا حسن رضا نے کہا تھا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ برادران اسلام، صحابہ کرام نے جو کام کیا اس کا کل دورانیہ 123 برس ہے۔ کل دور صحابہ، آخری صحابی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کا 110 ہجری کو ہو گیا تھا۔ 13 سال مکی دور اور 10 سال یہ، 123 سال، ایک صدی کے اوپر 23 برس کام صحابہ نے کیا، اور اس کام کا جو تھا زاویہ، اینگل، کام کرنے کا جو راستہ تھا ایک ہی رہا، وہ یہ تھا اور کچھ ہو نہ ہو رسول اللہ نے جو فرما دیا، جس پر
دے دیا اور جو کر کے دکھا دیا جو کسی نے کیا اور اللہ کے نبی نے اسے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، اس کو نافذ کر کے نہیں دی۔ پہلے والے دو حصے ہم نے، ہمارے ان علماء نے، یہ اللہ کے اولیاء لاغیب جن کی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے بیان میں گزر گئی، یہی ولی۔ اور پھر مجھ سے قبل حضرت مولانا استاد محمد صدیق صاحب ہزاروی دعوت برکاتہ العالیہ نے جو مواد اپنی تقریر میں دیا، میں بیٹھا غور کر رہا تھا، فقیر نے 10 برس تک متواتر کتبینی کے بعد اتنا مواد میری میموری میں آیا جو مواد انہوں نے اپنی تقریر میں فراہم کیا، مگر سبحان اللہ سنیوں کو اللہ جانتا کیا ہو گیا، کسی کا بازو باہر نہیں نکلا اور کسی نے مسکرا کر اپنے اس بزرگ کو نہیں دیکھا اور کسی نے بازو کا اشارہ کر کے نہیں کہا سبحان اللہ۔ کہا تم کہہ دو ذرا سبحان اللہ، ایسے کہو سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، سوچ کہاں چلی گئی، فکر کہاں سلا کے آ گئے، اور ہم نے وہ راستہ جس سے انقلاب آیا کرتا تھا اس کو فراموش کر دیا، اور ہم نے اپنے کعبہ کی راہ کو ترک کر دیا، اور ہم نے اپنی صلاۃ کو ملاحت کی بجائے لچر قسم کی بنا لیا، جس سے لوگوں کا ہمارے قریب آنا درکنار، لوگ ہم سے چھکتے چلے گئے، دعویٰ سواد اعظم کا کیا، اور جب کام کرنے کا وقت آیا تو ہم عجب حال بھی ہو گئے، کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا، ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ اور غالب نے کہا تھا کہ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دیا اور جزو کن کھیل لڑکوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہو۔ بہرنو صحابہ کرام نے جو کل کام کیا 123 برس میں، اس کے مرحلے جو تھے وہ 5 تھے۔ پہلا مرحلہ کام کرنے کا تھا دعوت اسلامی، یہ دین کے کام کا پہلا دعوت اسلامی۔ دوسرا مرحلہ تھا تربیت اسلامی، تیسرا مرحلہ تھا تنظیم اسلامی، چوتھا مرحلہ تھا تحریک اسلامی، اور 5واں مرحلہ تھا انقلاب اسلامی۔ یعنی رسول اللہ نے مدینہ طیبہ میں آ کر 1.5 مرحلے پر کام مکہ مشرفہ میں ہوا ہے، 13 برس میں 1.5 مرحلہ طے ہوا، دعوت کا مرحلہ اور تربیت کا آدھا مرحلہ طے ہو رہا تھا، ہجرت کے احکام آئے ہیں، اور ہجرت کے بعد 1 سال کچھ مہینوں میں باقی سارے مراحل طے کر کے تنظیم کا مرحلہ طے ہو گیا، تحریک برپا ہو گئی، اور 2 ہجری 17 رمضان کو انقلاب کا نعرہ لگ گیا، اور صحابہ نے بدر میں دکھا دیا جو مصطفیٰ نے تربیت کی ہے، ہم نے عملی اثر دکھا دیا ہے، اور عزت نام ہی غلبے کا ہے۔ اب ہم نے تاریخ کا میں نے جائزہ لیا بڑا بغور، ہم نے ہمیشہ یہ غلطی کی ہے، ایک ہم دعوت کے مرحلے پر ہوتے ہیں اور انقلاب کا نعرہ لگا دیتے ہیں، جس سے ہماری قوت چوٹ کے رہ جاتی ہے۔ کبھی ہم ابھی تربیت کے مرحلے پر ہوتے ہیں، انقلاب کا نعرہ لگا دیتے ہیں، کبھی ہم تنظیم کے مرحلے پر ہوتے ہیں، نعرہ انقلاب کا لگا دیتے ہیں، اور کبھی ابھی ہم تحریک کے مرحلے تک آ جاتے ہیں، انقلاب کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں 1857 کی جنگ آزادی میں ہم تحریک کے مرحلے تک آ گئے تھے، چونکہ علامہ فتح حق حیر آبادی جیسا لیڈر موجود تھا، لیکن تحریک کے مرحلے پر انقلاب کا نعرہ لگا، ہمیں ہندوؤں نے اور انگریزوں نے ناکام کر دیا، اور ہمیں پسپا ہونا پڑا، اور پسپا ہو کر 1 صدی پھر ہم نے مار کھائی، اور آج تک سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح سے کام کریں۔ آپ دیکھیں جب قادسیہ کا میدان لگتا ہے اور قادسیہ کے میدان میں صحابہ اترتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص جرنیل اسلام وہ میدان میں اترتے ہیں، دونوں طاقتیں جمع ہو کر آئی ہیں، ایران اور روم۔ ان کی سفارت آتی ہے اور سفیر آ کے کہتا ہے کہ جناب آپ کے لیے یہ موقع ہے، آپ پیسے لیں،
अपने सिपाहियों में बांटें और आराम से वापस चले जाएं। और अगर आपने ये हमारी पेशकश ठुकरा दी, फिर हम तुम्हें सरहद अरब तक जाने न देंगे, मूलियों काजरों की तरह तुम्हें काट देंगे और तुम्हारी तादाद हमारे मुकाबले क्या है। ये बात हज़रत साद बिन वक़ास तक पहुंची। आपने हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, दामाद सिद्दीक़ अकबर अमज़ाद मोहम्मद मुस्तफ़ा, बुलाकर फरमाया कि ज़ुबैर, इनकी सफ़ारत आई है, ये हमें पेशकश हुई, आप क्या कहते हैं? फरमाया साथ मैं अस्मा से मशवरा करता हूँ, चूंकि वो साथ आई हुई है। कादसिया में बीबी अस्मा बिनते अबी बकर साथ गई हुई और खैमे में जलवा करती। साथ हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम आए तो बीबी ने देखा, हैरान होकर, सरताज आप आ गए, किसी को मार का नहीं हुआ? फरमाया अस्मा, ये मामला है, उन्होंने सफारत भेजी है और ये पेशकश की है, क्या करें? बीबी ने फरमाया कि क्या साद ने इस सिफारिश को कबूल तो नहीं कर लिया? कहा नहीं, मुशावरत हो रही है। बीबी ने फरमाया साद को कहें, उन्हें पैगाम बजाएं कि वापस तो जाने घबराए तो वो, मुकाबला करने से जिन्होंने वापस जाना हो, बीवियों को मिलना हो, बच्चों को मिलना हो, हम तो मदीना से निकले थे तो ये आहद करके आए थे, हम जा रहे हैं, खुद बाकी रहे न रहे, दीन मुस्तफा बाकी रहे। ये बात करके जाते चाह रहा, जब जंग फतह हो गई और पूरा कब्जा हो गया, बाद सहाबा ने कहा जो अतरस और दुबियान के खैमे हैं इनके 2 मील के एरिया में फैले हुए हैं, रात को जो जख्मी हैं उनको वहां आराम करवाया जाए, उन कलीलों का, उन खैमों में। फिर बीबी से पूछा गया, बीबी ने कहा जाकर साथ को कह दें हमारे जख्मी उन खैमों में आराम ना करें, उन खैमों में खच्चर बांधो, जख्मी घोड़े बांधो, वहां गधे बांधो, सारी रात पेशाब और निद करें, दुनियादारों को पता चले कि हम मुस्तफा के चाहने वाले हैं। कहा जख्मियों का मामला वो खैमे काट दिए जाए जो मदीना से लेके चले थे, उनमें इनको आराम करवाया जाए, आखिर उन पर दोबारा मदीना पड़ा हुआ है। इस्लाम, मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ, काम कीजिए, नज़म से काम कीजिए। अल्लाह ताला इन उलमा को यकीन फरमाए, मैंने जी चाहता था एक एक का नाम और इन पर जो है वो कलिमात तशक्कुर तराश तराश कर पेश कर वक्त की पेश। ये तो इनकी मेहरबानी इस पर साल की, इन्होंने मेरा वो बदला है नशिस्त का शेड्यूल, वरना पिछली दफा का खताब आपने मेरा सुना था, वो किसी ने रिकॉर्ड किया हुआ होगा। मेहरबानी मुझे इस मरतबा इन्होंने इतना वक्त अता कर दिया। मैं खतीब जामी मस्जिद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान साहब जीदा मजदूर का, मुफ्ती साहब के गुलाम मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब का, और बाकी तो मेरे भतीजों की तरह हैं, ये मेरे भाई है, छोटे भाई, और उलमाए किराम कहा रही मेरे सर के ताज हैं, मैं इनका खादिम, और मैंने चलने का तरीका मौलाना नूरानी से सीखा।